محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ رات کے بعد صبح کیوں آتی ہے؟ سردی کے بعد گرمی کیوں؟ آنسو کے بعد مسکراہٹ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کا نظام جوڑوں میں بنا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی تدبیر ہے، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ پیارے عزیزو، اللہ کا نظام، ہر چیز کا جوڑا اس آیت میں اللہ صاف بیان کرتا ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، دن اور رات، خوشی اور غم، مرد اور عورت، زندگی اور موت، صبر اور انعام۔ ہر جوڑا ایک حکمت لیے ہوئے ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا بلکہ انہیں ایک مکمل تصور کے ساتھ جوڑے میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو حوا کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا۔ جنت میں نعمتیں، حسن، سکون، سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی دل ادھورا تھا۔ ایک کمی تھی، تنہائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پیارے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسان صرف نعمتوں سے خوش نہیں رہتا، اسے محبت، ساتھ اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ نہ وہ سر پر حکومت کرنے کے لیے بنی ہے، نہ پاؤں کے نیچے دبانے کے لیے، بلکہ دل کے قریب ساتھ چلنے کے لیے بنی ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں ہوتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل کسی ہمراز، کسی ساتھی کو چاہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کو سکون صرف چیزوں سے نہیں بلکہ رشتوں سے ملتا ہے۔ آدم اور حوا کی جوڑی نے یہ سکھایا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی ساتھ میں ہے، جہاں ایک دل دوسرے کا سہارا بنتا ہے، جہاں محبت ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اکیلا انسان ادھورا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جوڑا بنا کر مکمل کیا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ تمہارا جوڑا بھی طے ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ بہت سے لوگ ٹوٹے دل لے کر روتے ہیں، کیا میرا کوئی نہیں؟ کیا مجھے بھی کوئی سمجھنے والا ملے گا؟ لیکن سچائی یہ ہے، ملنا طے ہے اگر اللہ نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تمہاری تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے۔ رزق، عمر، عمل اور جوڑا، شقی یا سعید۔ اس لیے اگر آج تمہیں اکیلا پن کاٹ رہا ہے تو یاد رکھو، اللہ نے جوڑا بنایا ہے، لیکن وہ تمہاری بہتری کے وقت پر آئے گا۔ کبھی کبھی دیر میں ملنے والا جوڑا سب سے حسین ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اب تک کیوں نہیں ملا؟ شاید تم تیار نہیں تھے، یا پھر وہ انسان ابھی توبہ کر رہا ہے، سدھر رہا ہے، یا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اسے ایک نیک ساتھی ملے۔ یاد رکھو، جو چیز دیر سے ملے لیکن اللہ سے ملے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ صبر اس جوڑے تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، صبر ہے روتے بھی منہ مسکرانا، ٹوٹ کر بھی سجدے میں گرنا، ہر نماز میں اس نام کو اللہ کے حوالے کرنا۔ بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب انعام دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، کبھی کبھی اللہ تمہیں خود سے ملانے کے لیے کسی اور کو دور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان تم چاہتے تھے وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، لیکن وہ دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ دل کو تسلی دو، تمہارا جوڑا تمہارے لیے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ شاید آج وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، شاید آج وہ کہیں تمہارا نام سوچ کر مسکرا رہا ہے۔ پیارے عزیزو، اور شاید اللہ تمہارے نام کو اس کے دل میں لکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بھی سکون کے لیے بیوی کا ہونا ضروری تھا، اور یہی رشتہ ہے جس کی شروعات جنت سے ہوئی، اور جو رشتہ جنت تک چلے گا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں آیا کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا یا ماں بیٹے کے ساتھ، مگر میاں بیوی کا ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نسل انسانی کی بقا، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اضافہ
इसी पाक रिश्ते की बुनियाद पर है। वीडियो अच्छी लगे तो आगे से दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।